وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ کے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، تجھ کے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین. نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آیا لبوں پہ ذکر جو خیر الانام کا، وبا ہوا بلند درد و سلام کا. مجھ پر نثار ہونے لگی مستیاں تمام، مجھ پر نثار ہونے لگی مستیاں تمام. میں ذکر کر رہا تھا محمد کے نام کا، میں ذکر کر رہا تھا محمد کے نام کا. برادر اسلام ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ تشریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تو دو نوجوان لڑکوں سے میں خواہش کروں گا کہ وہ گفتگو بند کر دیں. مساجد اللہ کا گھر ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ مساجد میں عبادات ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو اور رجوع اللہ ہونے کے تمام معاملات کیے جائیں. مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پر وعیدیں آئیں. برادران اسلام، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ مقدس، ماہ محرم الحرام ہے. حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے. اللہ پاک کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے امن و سلامتی لے کر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اس سال میں بلایات سے، آفات سے، امراض سے، فتنوں سے، شرور نفس و شرور شیاطین الانس والجن سے محفوظ فرمائے. اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد دینے کا کوئی طریقہ اسلامی روایات سے ثابت نہیں ہے. دور حاضر میں بعض لوگ یا تو ناواقفیت کی وجہ سے یا شر پسندی اور فتنے کی وجہ سے اس بدعت کو رواج دے رہے ہیں. نہ یہ طریقہ اسلاف کا رہا، نہ اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے. اور ایک وجہ بھی اس کی یہ رہی ہے کہ ماہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا سرزد ہوا، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی کرب اور ان کو غمزدہ کرنے والا واقعہ تھا. تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ ہم سے زیادہ دین سے واقف تھے، دین پر عمل پیرا تھے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو تھے.
تو انہوں نے کبھی بھی اس قسم کی باتوں کو اختیار نہیں کیا کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد وغیرہ دی جائے۔ البتہ اللہ پاک سے ہر وقت بندوں کو جو دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ نئے سال کا آغاز ہو یا سال کا کچھ حصہ گزر چکا ہو، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہم کو بلایات آفات سے محفوظ رکھے، امن و سلامتی اور سکون قلبی و روحانی عطا فرمائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات لوگوں میں دیکھی جا رہی تھی کہ وہ اس سال کی آمد کے موقع پر مبارکباد وغیرہ دے رہے ہیں، اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھی۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں، 10واں چونکہ یوم ہے اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اور یہ یوم دنیا کی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، صرف واقعہ کربلا ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس یوم میں عظیم واقعات رونما ہوئے جس میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ جو عظیم واقعات اس یوم میں وارد ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن کائنات کی تخلیق مکمل فرمائی۔ یوم عاشورہ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یوم عاشورہ کو آپ زمین پر بھیجے گئے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نازل کردہ عذاب سے نجات پائی اور کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی قبر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور اسی یوم میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام قید خانے سے رہائی پائے۔ اسی یوم میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں سے اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اور اسی یوم میں واقعہ کربلا ہوا۔ تو یہ یوم بہت عظیم یوم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے موقع پر روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ سے جب مدینے کو ہجرت فرمائی تو حضور پاک علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو یہود روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو آج ہی کے دن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو یہ سن کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے یہودیوں کے بنسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اور سرکار نے حکم فرمایا کہ مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھا کریں، یہودیوں سے مطابقت نہ ہو کہ وہ ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک پہلے ہے ایک بعد میں اضافہ کرنا۔ تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت طیبہ سے ثابت ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ چاہے وہ 9 10 کا ہو یا 10 11 کا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کے بارے میں کسی دن کو اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے جتنے عاشورہ کے دن، اور کسی مہینے میں اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے جتنے رمضان کے مہینے، یعنی وہ روزے فرض تھے اور یہ سنت۔
تو محرم کے روزے ابتدا میں فرض تھے، یعنی عاشورہ، جب رمضان کے روزے دوسری عید میں فرض کر دیے گئے تو یہ روزے نفل ہو گئے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک رہی بات یوم عاشورہ کے اہتمام کی، تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے قبل یوم عاشورہ کا وہ اہم واقعہ جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس واقعے کے پیراہے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ واقعہ کربلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے کہ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا۔ تو اس عنوان کی مناسبت سے اہل بیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اہل بیت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں گھر والے، کیونکہ اہل عربی میں ایک ایسا لفظ ہے جو والا اور والے کے لیے بولا جاتا ہے، اہل علم، علم والے یا علم والا، اہل تقوی، تقوی والے یا تقوی والا، تو اسی طرح اہل بیت گھر والا یا گھر والے، لیکن یہ اصطلاح خاص ہے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے۔ اور اہل بیت کی تعریف میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے ازواج بھی ہیں اور سرکار کی اولاد بھی ہیں۔ لیکن اس موضوع پر بعض لوگ اہل سنت والجماعت کی روش کو چھوڑ کر افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو۔ جو لوگ افراط میں پڑے ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں غلو کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یا اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ افراط ہے، اور ان لوگوں کے رد میں اہل افراط کے یا اہل غلو کے، جن کو روافض کہا جاتا ہے، ایک جماعت، ایک فرقہ اٹھا، انہوں نے رد میں اس طریقے کو اختیار کیا کہ اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے لگے، کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے اہل بیت کے متعلق ایسی باتیں قائم گزرتے ہیں جو ان کی کسر شان ہوتی ہیں، اور اہل بیت کی اہمیت کے اور ان کی فضیلت کے پس پردہ منکر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا راستہ اعتدال، میانہ روی اور اوسط جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، عقیدہ اہل سنت آپ کو بتا رہا ہوں، اہل بیت سے محبت علامت اور نشانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمعی طور پر اہل بیت کی فضیلت، ان سے محبت اور ان کے ادب کی تاکید فرمائی ہے، اور انفرادی طور پہ بھی اہل بیت میں جو ہستیاں ہیں ان کے فضائل صحیح احادیث نبویہ اعلیٰ صاحب الصلوۃ والسلام میں بکثرت آئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی فضیلت میں سورہ احزاب میں یہ آیت پاک نازل فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ، یقیناً نیست، یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کیا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس بات کا ارادہ فرمایا کہ لے جائے، لیذہب، ضرور لے جائے، عنکم الرجس، نجاست کو تم سے، جس سے اہل البیت، نبی کے گھر والوں، اللہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس کہتے ہیں نجاست اور گندگی کو، باطنی برے خصائل کو، برے صفات کو، کس نے ارادہ کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شے سے جس بات کا ارادہ فرمایا ہے کہتے ہیں ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے۔ ایسا قادر مطلق کہ جس نے ارادہ کیا تو جو ارادہ کیا وہی ہوتا ہے۔ تو وہ ذات پاک نے کس بات کا ارادہ کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی کے گھر والوں سے نجاست کو نکال دے۔ تو ادھر ارادہ کیا کہ ان کی نسلوں سے نجاست نکل گئی، اور ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ رب نے جب نجاست کو دور کیا تو پھر نجاست غریب کیسے ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر تم کو بالکل ستھرا اور پاکیزہ بنا، تاکید کے لیے یطہرکم کے ساتھ تطہیرا کا لفظ لایا ہے، اچھی طرح پاک کر دے، ستھرا بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو پاک کیا ہے، ان کو ستھرا بنایا ہے، جس میں ابتدا میں جیسے میں نے کہا سرکار کی گھروالیاں بھی ہیں، سرکار کی اولادیں بھی ہیں، تو اگر کوئی ان میں کسی قسم کا عیب تلاش کرے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے متعلق شک و شبہ کیا۔ اللہ نے جن کو پاک کیا، جن میں سے تمام عیوب کو دفع کر دیا، ان کے متعلق اس کا خیال ایسا ہے کہ ان میں کچھ عیب ہو سکتا ہے، ان میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ دور حاضر میں بعض گمراہ فرقے نوجوان نسل کو بالخصوص یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخالفت باطل کی تھی اور سرزمین مدینہ سے کوفہ کو تشریف لے گئے تھے، وہاں پر آپ نے ہرگز اس حکمران کی بیعت کرنے سے انکار فرما دیا تھا، صاف طور پہ یہ فرما دیا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ حکمران جب وہ جو خلیفہ بن بیٹھا تھا وہ حق پرست نہیں تھا، عدل انصاف نہیں کرتا تھا۔ تاریخ کے اوراق اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، تمام حوالہ جات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کس کتاب میں، کس مستند جو ہے تصنیف میں اس کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ کیا کیا برائیاں کیا کرتا تھا، کیا کیا اس کا معاملات ہے۔ مختصر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے انکار کیا، اس کی بیعت نہیں کی، اس نے آپ کو شہید کروا دیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں تشریف کیوں لے گئے؟ جب وہ بیعت کر لو ہو رہا تھا تو مصلحتاً بیعت کیوں نہیں کر لی؟ اور وہ جو لڑائی تھی وہ حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی بلکہ سیاسی لڑائی تھی، اقتدار کی رسہ کشی تھی، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یعنی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو غلط ٹھہرا ہے، اور یہ ایک طرح کا عیب نکالنا ہے کہ اللہ کا ایسا بندہ جس کی پاکیزگی کی سند قرآن میں اللہ نے جو ہے نازل فرمائی ہے، وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو نعوذ باللہ اس کے اندر نفسانیت ہوگی کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے خلافت کے لیے وہ جو ہے خود ساختہ خلیفہ کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے اس بندے کے اندر عیب نکالنا ہوا،
ان کو نفسانی خواہشوں کا اسیر بنانا ہوا، تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تطہیر اور پاکیزگی کی سند نازل کی ہے اس میں عیب نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس حکم اور اس کے اس جو ہے معاملے کو غلط ٹھہرانا ہوا۔ تو بات کہاں جا کر نکل رہی ہے آپ دیکھیں، تو وہ لوگ جو تفریح میں مبتلا ہیں اس طرز پر اختیار کیوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روز اول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے چاہنے والے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع رہے، سچے پیرو رہے، وہ بھی برابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نہ صرف بلکہ سرکار کی نسل پاک سے جس کسی کو تعلق اور نسبت اور نسبی تعلق حاصل ہے ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ دور حاضر کے جو گمراہ فرقے ہیں ان کو یہ بات بڑی تکلیف دہ گزر رہی ہے۔ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ سوچ سمجھ لیا کہ جب تک ہم ان اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو ان سے توڑیں گے نہیں، سادات کرام سے احترام اور تقدس دلوں میں رکھنے والوں کو ان سے علیحدہ کریں گے نہیں، اپنی بات نہیں بنیں گے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اصل بات کے اوپر حملہ کیا جائے، اور اپنے جنون میں وہ کس قسم کی گستاخی کر رہے ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا رسول پاک علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے باخبر تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان باتوں کے پیش نظر اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا، چونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ فتنہ بھی اٹھنے والا ہے کہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوں گی، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو بڑھانے کی کوششیں کی جائیں گی، اس لیے بکثرت سرکار نے اپنے گھر والوں کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حالانکہ فطری طور پر جو بھی سرکار کے پاس سے محبت کرتے تھے، سچی محبت رکھنے والے صحابہ، ان کو سرکار کے گھر والوں سے محبت تھی، پھر اس کے باوجود کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے فضائل بکثرت بیان کیے جائیں، ضرورت آج کے زمانے میں، اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اہل بیت کو بیان فرمایا ہے، اس بارے میں خاص طور سے عنوان کے تحت کئی کتابیں ہیں، اور حدیث شریف کی معتبر کتب میں، یہاں تک کہ صحاح کی کئی کتب میں، صحاح کہتے ہیں ایسی احادیث کی کتب جس میں ساری جو ہے مستند ترین حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، ان میں اہل بیت کے فضائل مجموعی طور پہ اور انفرادی طور پہ بیان کیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جو صحاح کی کتاب ہے، مستند ترین حدیث کا مجموعہ ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت کرو، یعنی جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے، انسان کا وجود سارا، اس کا سراپا سارا اللہ کی بہت بڑی نعمت، کیسے کیسے کمالات اللہ نے انسان کے اندر دیے ہیں، آپ غور کیجئے، آپ ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے تمام زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے اپنے وجود سے ہی وابستہ ہیں، ہمارا کھانا ہے، زبان سے لذت حاصل کرنا ہے، آنکھ سے نظارے دیکھنا ہے، کان سے سننا ہے، یہ ساری جو ہے تمام یہ اعضاء اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت کا راستہ اگر بند ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی عظیم نعمت ہے، آنکھ دکھنے لگے تو پتہ چلے گا آنکھ بھی کوئی چیز ہے، کان بند ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سماعت کیسی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح آدمی کا کلام کی خدمت چلی جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنا وہ مجبور اور محتاج ہو جائے۔ تو انسان کا وجود، میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ انسان کا وجود اس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو کائنات میں پھر آپ نظر دوڑائیں گے تو ساری زمین اور آسمان اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے تم جو ہے اس سے محبت رکھو، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کو کوئی دیتا ہے تو اس سے انسان کی محبت ہو جاتی ہے، کوئی کچھ عطا کرتا ہے تو قلبی لگاؤ اس شخصیت سے اس کو قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون عطا اور بخشش کرنے والا ہے، تو انسان کو سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے جن کو منتقل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا ادراک، اس
کی نعمتوں کا احساس کو کس نے دلایا؟ انسان کو صحیح معنوں میں انسان کس نے بنایا؟ وہ رحمت العالمین تشریف لائے، تبھی تو ہم صحیح اور غلط کی پہچان میں ہم نے اچھے اور برے کو جانا، حلال و حرام سے واقف ہوئے، اپنے رب کی معرفت کو تمہیں سرکار کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت واجب ہو گئی، کیونکہ اگر سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو محبت ہے تو ضرور اس کو سرکار کے گھر والوں سے بھی محبت ہوگی۔ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے چاہ تو محبت رکھیں اور اس کے گھر والوں سے دشمنی رکھیں اور پھر کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کی محبت کو سچی سمجھے گا؟ تو ایسے ہی اگر سرکار پاک سے ہم کو محبت ہے تو پھر ضرور ہم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور یہی پیمانہ ہے، یہی کسوٹی ہے، ہر آدمی اپنی سرکار پاک سے محبت کی جانچ اس سے کر سکتا ہے۔ اگر سرکار کے گھر والوں سے بھی اس کو قلبی لگاؤ چاہت ہے تو سمجھ لیں کہ سرکار پاک کی محبت اس کے دل میں۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی محبت سے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی میرے گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو یہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یعنی جو محبت میری اس کے دل میں ہے اس کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ میری دشمنی کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر جیسے میں نے کہا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سرکار کے ازواج پاک حضرت حسنین کریمین اور سرکار کی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کے فضائل سرکار نے بیان فرمایا۔ اب واقعہ کربلا سے متعلق جو ہستیاں جڑی ہوئی ہیں ان سب کے سردار اور امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ واقعہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان ساروں کی تفصیل بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، ان سب کے جو سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ سرکار پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے حضرت امام حسن و حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کہ یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، یعنی یہ میرا گھر میرا باغ ہے، میرے باغ کی طرح ہے، اور یہ دو اس کے خوشنما پھول۔ سرکار کا ارشاد ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، الحسن والحسین سید الشباب فی الجنہ، سرکار پاک کا ارشاد مبارک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ یہ کس لیے فرمایا سرکار نے؟ تاکہ امت جان لے کہ حضرت امام حسین کی کیا اہمیت اور قدر ہے، ان کی قدر اپنے دل میں رکھے، ان سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی توقیر کرے، ان کی عظمت بجا لائے، نہ کہ ان کی شخصیت کے متعلق لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ارے صداقت، امانت، دیانت، امامت، خلافت، عظمت، بزرگی، ولایت، یہ جس گھر سے بٹی ہو اور جس کو یہ مراتب جس گھر سے عطا ہوئے ہو، اس ذات پاک کے گھر والوں کی کیا عظمت و شان ہوگی، کیا ان کی بزرگی ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسئلے سے کام لیتے، اس وقت جو ہے چال مٹول کر دیتے تو وہ جو واقعہ کربلا کا ہوا وہ نہ ہوتا، یہ نوبت نہ آتی۔ ارے نادانو، تم جیسے کہتے ہو اگر وہ اس وقت کر دیتے تو قیامت تک تمام لوگ باطل کے بارے میں مصلحت کے راہ کو اختیار کر لیتے۔ انسان کی تو طبیعت میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی حق بات کہنی ہو یا باطل کے آگے ٹھہرنا ہو اور باطل نے پلٹ کر کچھ مسائل پیدا کر دیے، باطل نے پلٹ کر وار کیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ حق پر ہو کچھ کرتے جائیں اور باطل خاموش رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر زمانے میں چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مبارکہ ہو یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہو، اور آپ کے بعد اولیاء کرام کا دور رہا، قیامت تک جتنے بھی
معاملات ہوتے رہیں گے، حق اور باطل کی لڑائی کے، تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ضرور باطل اپنی جو ہے بقا کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، وہ تو خاموش نہیں رہے گا، وہ پلٹ کر جب وار کرے گا تو انسان مسئولیت کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ جان دو جو کرنا تھا میں کر دیا، اب کسی بھی طرح اس مصیبت سے نکل جاؤں، کسی بھی طرح اس سے بچ جاؤں۔ تو ہر انسان یہ راہ اختیار کر لیتا اور مثال دیتا کہ سرکار کے نواسے نے جب ایسا کیا ہے تو پھر مجھے کرنے چاہو۔ جن کے گھر سے حق نکلا، جن کے گھر سے امامت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے خلافت ملی، جب ان کے گھر والے ایسا کر سکتے ہیں تو پھر میرے لیے تو اتباع ہو جائے گا ایسا کرنا۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر واللہ عالم کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے باتیں، اپنی جان اپنے گھر والوں کی جان قربان کر دی، لیکن ہرگز آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ارے تم جس سلطنت کی جس حکومت کی بات کرتے ہو وہ ان کے در پہ خادم ہیں، سرکار پاک کے در اقدس پر زمانے کے سلطانوں نے اپنے تاج نچھاور کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر اہل بیت کی حکومت رکھی ہے، ان کو کوئی مادی اور ظاہری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے دنیا اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے زور کے ذریعے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے، نبی کے گھر والے بادشاہ کے ظاہر میں رکھتے، لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے دل عقیدت کے ساتھ ان کے آگے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو کیا تعلق نفسانیت سے، ان کو کیا تعلق دنیاوی اقتدار کی حوث اور خواہش سے، تو سو اس سے دور۔ فقیر ان کا وصف ہے، بے نیازی ان کی زندگی ہے، حب خدا و رسول ان کا راستہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ اور ستھرا بنا دیا۔ تو دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چہیتے نواسے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ام سلمہ نام کی ایک خاتون روایت کرتی ہیں کہ اس نے خواب دیکھا، نبی پاک علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے، داڑھی گردالودہ تھی، داڑھی مبارک، سر کے بالیں مبارک گردالودہ تھی۔ عرض کیا گیا سرکار کیا بات ہے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں ابھی کربلا جا کر آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ اس عورت نے وہ تاریخ دن یاد رکھی، بعد میں قبر پہنچی تو وہی دن تھا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک میں، اپنی حیات ظاہری مبارک میں حسنین کریمین کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ حضرت امام حسین اس کا مصداق ہے، نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمائے، کیا میں ایسے شخص کے متعلق تم کو خبر نہ دوں کہ جو نانا نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہو، جو ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہو، جو ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہو، جو چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے افضل ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سرکار ضرور بتائیے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ حسن اور حسین، کہ ان کا نانا اور نانی، نانا تو میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی خدیجۃ الکبریٰ، والدین کے اعتبار سے وہ افضل ہیں کہ ان کے والد حیدر کرار علی بن ابی طالب اور والدہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، اور ماموں اور خالہ کے اعتبار سے اس طرح کہ ان کے ماموں قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کے صاحبزادے، اور ان کی خالہ ہیں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح چچا جعفر بن ابو طالب، جعفر طیار جن کا لقب ہے رضی اللہ عنہ وہ ہے، اور پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فضیلت کو ان کی ظاہر کرنے کے لیے سرکار پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو دوستو وہ عظمت والی ذات تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے باطل کے خلاف اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا، پورے اختیار کے ساتھ
مجبور نہیں تھے، کیونکہ تاریخ کی مستند کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ دشمن نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، دوسرا آپ راستہ اختیار کریں، لیکن آپ نے باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کو پسند کیا. جیسے میں نے ابتدا میں کہہ دی بات آپ کے سامنے کہ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ قیامت تک امت کے لیے اس بات کو آپ نافذ کر دیں کہ باطل کے مقابلے میں آدمی کو ڈٹے رہنا چاہیے، نہ کہ مصلحت کا راستہ اختیار کر کے اس سے ہٹ جانا چاہیے. اس لیے جو سچے پیرو رہے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مقدس ہستیوں کے، ان کی یہی طریقہ کار رہا. حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر ائمہ ہیں، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے زمانے کے بادشاہوں نے ان پر بڑے ظلم لائے، افغانی سے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر طرح کی تکالیف برداشت کی ہے، لیکن کبھی بھی جو ہے ان کی بات کو قبول نہیں کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا، قرآن کو مخلوق کہو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا. تو قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ کو قید و بند کی مصیبتیں اٹھانی پڑی. اس حال میں آپ شہید کر دیے گئے، لیکن آپ نے جو ہے اپنی بات کو نہیں چھوڑا، اسی پر قائم ہے. تو یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی زندگیاں روشن چراغ ہے ہمارے لیے. گمراہی کا جب اندھیرا چھاتا ہے تو یہی زندگیاں ہمارے لیے روشنی کا سامان بنتی ہیں. تو حاضرین مجلس، یوم عاشورہ کا موقع سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے عقیدت و احترام کے اظہار کا موقع ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ اعتدال کر رہا ہے. اہل غلو، روافظ اس موقع پر جن طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں، جو ترجمہ اختیار کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو ان کے تمام کاموں سے الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لغو چیز دیکھتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. یوم عاشورہ کے موقع پر جو کچھ تماشے ہوتے ہیں ہمارے شہر میں، اس سے ایک سچے مومن اور سچے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے. یہ جو مجمع جمع ہوتا ہے اس میں 50% سے زیادہ ہمارے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے کاموں کی تشریح کا موقع ملتا ہے. یہ سارے لغو کام خرافات ہیں. اہل بیت سے اگر واقعتاً عقیدت ہے تو اس کے جو طریقے ہیں ہماری شریعت میں کسی سے چاہت و محبت کے اظہار کے لیے مقرر ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اہل بیت سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس یوم میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کے ارواح پاک کو بخشیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ توفیق دے تو اپنا مال خرچ کر کے غربا کو، مساکین کو کھلائیے اور اس کا ثواب ایصال کریے اہل بیت اطہار کے ارواح پاک کو. اس یوم میں ان کا ذکر خیر کیجیے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیجیے. جہاں ان اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایمان کو زندگی نصیب ہوتی ہے، قلوب کو زندگی نصیب ہوتی ہے، حرارت ایمانی بڑھتی ہے. یہ کاموں میں ہم کو مشغول رہنا چاہیے، نہ کہ سڑکوں پہ نکل کے آوارہ گردی کرنا. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے عقیدت کے اظہار کا کہ آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا، اور اس موقع پر آپ بازاروں میں نکل کر تبلیغ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی غم کا واقعہ گزر گیا گھر میں تو ایسے کرتے، گھر میں بیٹھ جاتے، افسردہ ہو جاتے، دل میں تکلیف ہوتی. یا اہل بیت کی محبت کا دم پر نہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ گزرا اس کا افسوس ہے، ان کے زبان سے بول رہی، لیکن عمل اس کے مغایر ہے. سڑکوں کے اوپر اچھل کود ہو رہی، اہل بدعت اور
روافض کے ساتھ جو ہے شامل ہو کے ان کے کاموں کا جو ہے مشاہدہ ہو رہا. کسی برے کام میں اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے، اگر زبان سے اس کو منع نہیں کر رہا لیکن ساتھ بھی رہ رہا تو تائید کرے جیسے ہوتا. آپ کو اگر کوئی کام غلط دکھا تو آپ پہلے منع کرتے، انہیں نہیں سنا تو کیا کرتے؟ وہاں سے ہٹ جاتے. لیکن آپ اگر نہیں ہٹ رہے ہیں ایسے واقعہ سے تو مطلب تائید کر رہے ہیں. زبانی تائید تو نہیں ہے لیکن آپ ان کی تعداد بڑھا کے ان کے کام کو صحیح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کو الگ ہونا چاہیے ان کاموں سے، ہرگز ان میں ملوث نہیں ہونا. میں کہتا ہوں یہ گستاخی ہے اہل بیت کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کو عقیدت ہے نا، ان سے احترام آپ پر واجب ہے ان کا. تو ان کا احترام یہی ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت کے شان میں غلو کرتے ہیں اور ایسا غلو کرتے ہیں کہ انبیاء سے اور سید الانبیاء سے متعلق کئی باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جو کفر کی حد تک ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کے ساتھ ہرگز شامل نہ ہونا، اس سے بچنا. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر سال مسجد اعظم میں یوم عاشوراء کے موقع پر بعد نماز ظہر ایک مجلس رکھی جاتی ہے جس میں قرآن خوانی، ختم قرآن، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور آخر میں کچھ تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے خلاف وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات یوم عاشوراء کے موقع پر بعد نماز ظہر اس مجلس میں مسجد اعظم میں شرکت سے فیضیاب ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ضروری اعلان آپ کے سامنے کر دوں کہ میرے جد اعلیٰ بانی علوم شریعہ و تحقیقیہ علی سرزمین الدکن حضرت سیدنا امیر شجاع الدین صاحب علیہ رحمۃ اللہ و رضوان کے عرس شریف کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان 4 روزہ تقاریب کی آج آخری مجلس انشاءاللہ تعالی اس مسجد کے آپ میں خانقاہ شجاعیہ میں منعقد ہوگی جو نعتیہ و منقبتی مشاعرے کی صورت میں ہوگی. تو میں آپ حضرات سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج بعد نماز عشاء خانقاہ شجاعیہ واقع مسجد اعظم میں نعتیہ و منقبتی مشاعرات میں شرکت فرمائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی منحت اور خطبہ الہند کے مناقب جو بیان کیے جائیں گے منظوم اس کی سماعت کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دست بزما ان کے مولا تعالیٰ کو نیک توفیق عطا فرمائیے. نبی پاک علیہ السلام کے درباروں سے سچی چاہت و محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ حقیقی معنوں میں ہم کو ان کا سچا چاہنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ان کی ذوات مبارکہ کو اپنے لیے مصالحہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی فیوز و برکات سے ان کو بہرمند فرمائیے. ان کی تعظیم کرنے، ان کا ادب کرنے، ان کا نام پاک سننے پر رضی اللہ عنہ یا جو بھی ان کے شان القابات ہیں اس کو اپنے زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائیے اور الفاظ کی ادائیگی کے برکات ہم کو عطا فرمائیے. ہم کو سچا مسلمان بنائیے، صراط مستقیم پہ چلائیے، ہر طرح کے خرافات سے لغو باتوں سے ہم کو محفوظ رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.